عورت ہی کو کیوں آخر سزا ملتی ہے؟ کیا دے پائے گا شہزادہ سانپ کی پوچھی ہوئی مشکل پہیلی کا جواب؟ اور کیا شیر کے چومنے سے پتھر کی شہزادی دوبارہ انسان بن پائے گی؟ بادشاہ شہزادی کو اپنے پاس بلاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ اگر ہم نے اس کی بات نہ مانی تو وہ ہم سب کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اب صرف تم ہی ہو جو ہم سب کو بچا سکتی ہو، تو بتاؤ پھر تمہارا کیا جواب ہے؟ شہزادی بادشاہ کو کہتی ہے کہ بادشاہ سلامت، میں ہرگز اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، چاہے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑ جائے۔ شہزادی جا کر شہزادے سے ملتی ہے اور اس کو سب کچھ بتاتی ہے۔ شہزادہ بھی بہت پریشان ہوتا ہے، لیکن شہزادہ شہزادی کو حوصلہ دیتا ہے کہ تم فکر نہ کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، میں اس سے ملوں گا۔ جادوگر شہزادی کے پاس پھر آتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ شہزادی تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ شہزادی اس کو جواب دیتی ہے کہ میرا وہی جواب ہے جو میں نے تم کو پہلے دیا تھا۔ جادوگر شہزادی کا جواب سنتا ہے اور غصے میں آ کر شہزادی کو پتھر کا بت بنا دیتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ شہزادہ جنگل میں جاتا ہے اور جا کر جادوگر کو ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ بہت دیر تک جنگل میں گھومتا رہتا ہے، لیکن جادوگر کا اس کو کہیں بھی اتا پتہ نہیں۔ چلتے چلتے شہزادی کی نظر ایک بزرگ آدمی پر پڑتی ہے جو جنگل میں بیٹھا عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ شہزادہ اس کے پاس جاتا ہے اور اس کو سارا ماجرا بتاتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ بزرگ آدمی اس کو بتاتا ہے کہ دور جنگل میں ایک شیر رہتا ہے، اگر تم اس تک پہنچ گئے تو وہ تمہاری ضرور مدد کرے گا۔ وہ ایک نیک دل شیر ہے، لیکن اس تک پہنچنا کوئی آسان بات نہیں، تمہیں بہت سی مشکلیں پار کرنی پڑیں گی، پھر تم اس سے ملو گے۔ شہزادہ بزرگ آدمی سے سلام دعا کرتا ہے اور پھر اپنا سفر شروع کر دیتا ہے۔ تھوڑی دور جا کر اس کا سامنا ایک بہت بڑے سانپ سے ہوتا ہے۔ سانپ اس کا راستہ روک لیتا ہے، ان کی آپس میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد سانپ اس کو کہتا ہے کہ شہزادے اگر تم میری پہیلی کا جواب دے دو تو میں تمہیں یہاں سے جانے دوں گا۔ اس کے بعد سانپ اس کو اپنی پہیلی بتاتا ہے۔ شہزادہ سانپ کو کہتا ہے بتاؤ تمہاری پہیلی کیا ہے؟ سانپ کہتا ہے وہ کون ہے جس کو جتنا بھی روکو وہ نہیں رکتا؟ تو دوستو اس پہیلی کا جواب آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں دینا ہے۔ جو اس پہیلی کا صحیح جواب دے گا میں اس کا نام اگلی کہانی میں ایز اے ہیرو رکھوں گا۔ تو دیر نہ کیجیے، جلدی کمنٹ سیکشن میں آ جائیے۔ تھوڑا سوچنے کے بعد شہزادہ سانپ کو بتاتا ہے کہ یار یہ تو بہت آسان پہیلی ہے اور یہ ہے اس کا جواب۔ سانپ جیسے ہی پہیلی کا جواب سنتا ہے تو وہ اس کو راستہ دے دیتا ہے۔ شہزادہ بھی خوش ہو جاتا ہے۔ شہزادہ سانپ کو الوداع کہتا ہے اور آگے کی تیاری شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد شہزادہ ایک پل پر پہنچتا ہے جس کے نیچے آگ لگی ہوتی ہے، لیکن شہزادہ بہادری سے وہ پل کراس کرتا ہے اور دیکھتا ہے سامنے شیر بھی اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ شیر شہزادے سے پوچھتا ہے کہ کون ہو تم اور یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ شہزادہ شیر کو ساری بات بتاتا ہے، لیکن شیر اس کی ایک بات نہیں مانتا۔ پھر ان دونوں کی آپس میں لڑائی ہونے لگتی ہے۔ شہزادہ اپنی تلوار نکال لیتا ہے اور شیر کو کہتا ہے کہ میں تمہیں آخری بار کہہ رہا ہوں کہ میری مدد کرو، میں ایک مشکل میں ہوں۔ شیر اس سے پوچھتا ہے کہ کیا پریشانی ہے؟ شہزادہ اس کو سارا معاملہ بتاتا ہے۔ اس کے بعد شیر مان جاتا ہے اور اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ شیر بھی اپنے اصلی روپ میں آ جاتا ہے اور شہزادے کو بتاتا ہے کہ میں کوئی عام شیر نہیں ہوں، میں ایک جادوئی شیر ہوں اور سب لوگ جو مجھے جانتے ہیں وہ مجھے آگ والا شیر کہتے ہیں اور یہی میری پہچان ہے۔ شیر شہزادے کو کہتا ہے کہ تم جس جادوگر کو ڈھونڈ رہے ہو اس کا ٹھکانہ مجھے پتہ ہے، چلو آؤ اب جا کر اس سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ اس کے بعد شیر اور شہزادہ جادوگر کے خیمے تک آتے ہیں۔ جادوگر نے وہ خیمہ ایک ریگستان میں لگایا ہوتا ہے۔ شیر جادوگر پر حملہ کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ شہزادی کو ٹھیک کرنے کا راز بتا دو ورنہ میں تمہیں آج جہنم واصل کر دوں گا۔ لیکن جادوگر بھی ہار ماننے والا نہیں تھا۔ وہ اپنی جادو والی چھڑی نکالتا ہے اور شیر کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، پھر مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ، جو جیتے گا
वही शहजादी को पाएगा। इसके बाद शेर और जादूगर अपने अपने असली रूप में आ जाते हैं और एक दूसरे के साथ लड़ाई शुरू कर देते हैं। शहजादा और शेर दोनों मिलकर जादूगर का मुकाबला करते हैं, लेकिन जादूगर इन दोनों से अकेला मुकाबला नहीं कर सकता था। थोड़ी देर लड़ाई के बाद जादूगर जहन्नम वासल हो जाता है। जादूगर का काम तमाम करके शहजादा और शेर दोनों महल में आ जाते हैं और फिर शेर शहजादी के मुजस्मे के पास जाता है और शहजादी के हाथ को चूमता है। जैसे ही शहजादी के हाथ को चूमता है, शहजादी दोबारा इंसान बन जाती है। इसके बाद शहजादा और शहजादी शेर को जंगल में छोड़ने के लिए आते हैं। शहजादी शेर का शुक्रिया अदा करती है और इस तरह से शेर वापस जंगल में चला जाता है। जी तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा।